آپ گمراہی پر پہلی ضرب کا دوسرا ویلوگ لا علم عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کا پارٹ 1 دیکھ چکے ہیں، جس میں خالق کائنات نے فرمایا سب کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ اب پارٹ 2 سنیں، جس میں ہے کہ گمراہ پیشواؤں نے خالق کائنات کی ہدایت کو چھوڑ کر اولاد آدم کو اپنی گمراہی پر لگا دیا ہے۔ اس گمراہی کو میں نے تیسرا علم کہا ہے، جو جھوٹے پیشواؤں کا بنایا ہوا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم خالق کائنات کے علم والے ہیں، اور لوگ بھی انہیں خالق کائنات کے علم والا کہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ انہیں خالق کائنات کے علم والا کہتے ہیں، انہوں نے خالق کائنات کے کلام میں کبھی غور ہی نہیں کیا، صرف اور صرف جھوٹے پیشواؤں کی بات سنی ہے۔ نسل در نسل جھوٹ بولنے والے عنقریب اپنا منہ چھپائیں گے۔ خدا کے کلام کی ایک ضرب سے جھوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جھوٹے پیشواؤں کی گہری گمراہی کی غفلت سے جگانے کے لیے میں خالق کائنات کا فرمان سناتی ہوں، تاکہ آپ غور کریں اور فلاح پائیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 257۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ میں نے اپنے ویلوگ کے آغاز میں جو 2 علم بیان کیے، ایک جھوٹے پیشواؤں کا علم اور دوسرا خالق کائنات علم دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے یہ فرمان خدا کافی ہے، اور ان جھوٹے پیشواؤں کو خالق کائنات نے اپنے فرمان میں شیاطین کے نام سے پکارا ہے۔ یہ اپنے اپنے مذہب کا لبادہ پہن کر اولاد آدم کو گمراہ کر رہے ہیں، اور خالق کائنات نے اپنے کلام میں کافروں کو ہدایت دینے والوں کو شیاطین فرمایا ہے، حالانکہ وہ انسان ہی ہیں۔ انہوں نے نہ خالق کائنات کے پہلے کلام کو مانا کہ میں ہدایت دیتا ہوں، اور نہ دوسرے کلام کو مانا کہ جو میرے علاوہ ہدایت دے رہے ہیں وہ شیاطین ہیں۔ اب جھوٹے پیشواؤں کی گمراہی اور خالق کائنات کا کلام ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، جنہیں خالق کائنات نے شیاطین فرمایا۔ اب ان کا عمل سنیں۔ سب سے پہلے جو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں ہدایت دوں گا، اس کی جگہ جھوٹے پیشوا خود ہدایت دینے لگ گئے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا مجھے مضبوطی سے پکڑو، تو ان گمراہ پیشواؤں نے خالق کائنات کے وجود سے ہی انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ بے مثال ہے، اور دوسرا اس کو نور کہہ دیا، یعنی لائٹ۔ ان کا پہلا جھوٹ کہ خدا کا وجود نہیں ہے، اس کی وضاحت آپ کلپ خدا کو بے مثال کہنے والے گمراہ ہیں میں دیکھ لیں گے، اور دوسرا جھوٹ کہ خالق کائنات نور ہے، اس کی وضاحت آپ کلپ گمراہ ہیں جو خالق کائنات کو نور کہتے ہیں میں دیکھ لیں گے۔ جھوٹے پیشواؤں کی انہی باتوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہیں، اور جو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کی رہبری خود کرتا ہوں، اسے نہ مان کر ساری الہامی کتابوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ بس جب سے دنیا بنی ہے، خالق کائنات کے ہادی اور چند لوگوں کے سوا کسی نے خالق کائنات کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، اور اپنی قیاس آرائیوں پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ بس جنہوں نے خالق کائنات کے کلام میں غور نہیں کیا، ان کے بارے میں فرمان خدا سنیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 18۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یوں تو یہ بہت سخت کلام ہے، لیکن پھر بھی کلام کے آخر میں خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ وہ میری طرف نہیں لوٹتے۔ اگر سب اپنے ہادی کی دی ہوئی ہدایت اور فرمان خدا پر غور کر کے عمل کرتے تو زمین پر کوئی شخص بھی گمراہ نہ مرتا۔ بس جھوٹے پیشوا اپنے مفروضوں کی درسگاہیں کھول کر انسان کو گمراہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور خالق کائنات سے علم لینے کے بجائے اپنے مفروضوں کے کورس بنا کر علم، دانائی اور ہدایت کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہر مذہب اور ہر فرقے کی درسگاہ علیحدہ علیحدہ ہے، اور سب ایک دوسرے کو جاہل کہہ کر
دستے گریباں ہیں۔ اگر ایک عام انسان ان کے اس عمل کو ہی دیکھ لے کہ ایک دوسرے کو جاہل اور کافر کافر کہتے ہیں اور وہ عقل سے کام لے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سب خالق کائنات کی ہدایت سے ناواقف ہیں، کیونکہ خالق کائنات کی ہدایت کے سامنے کبھی جھوٹ ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ بس کسی کے پاس خالق کائنات کی ہدایت ہے ہی نہیں۔ یہ سب فرقے اپنے جھوٹ سے جھوٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے نتیجہ ان کا فساد کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، بس صدیوں سے گمراہ سے ہدایت لے رہا ہے۔ یوں جھوٹے پیشوا اپنی گفتگو اور عمل سے زمین پر جہالت پھیلا رہے ہیں اور دعویٰ علم کا کر رہے ہیں، حالانکہ جھوٹے پیشوا اپنے آپ کو اپنے لفظوں سے ہی جاہل اور جھوٹا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے لفظوں پر غور نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسیحا آئے گا جس نے خالق کائنات کی ہدایت اور زمین پر امن قائم کرنا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے اور وہ گفتگو بھی نہیں ہے جس سے امن قائم ہو۔ اس بات کو میں لفظوں سے بے پردہ کرتی ہوں۔ جاہل وہ ہرگز نہیں جو لفظوں کی تحریروں کو نہ جانے، جاہل وہ ہے جو اپنے ہادی کی ہدایت پڑھ اور سن کر بھی نہ مانے۔ میری اس فکر میں ہے کہ سب نے اپنے ہادی کی ہدایت پڑھ اور سن کر بھی نہ مانی، اور جھوٹے پیشواؤں نے اپنی درسگاہیں کھول کر اولاد آدم کو جہالت کی طرف دھکیل دیا۔ پھر ان کی گمراہی اس حد تک بڑھ گئی کہ خالق کائنات کے وجود کو ہی نہ بخشا۔ کبھی کہتے ہیں کہ خالق کائنات بے مثل بے مثال ہیں، جس کا جواب آپ کلپ خدا کو بے مثل بے مثال کہنے والے گمراہ ہیں میں دیکھ لیں گے، اور کبھی کہتے ہیں خالق کائنات نور ہے، جس کا جواب گمراہ ہیں جو خالق کائنات کو نور کہتے ہیں میں دیکھ لیں گے۔ آپ غور کریں کہ ان کی اس گمراہی کی وجہ سے خالق کائنات کا وجود ختم ہو کر ایک خیالی خدا سامنے آ گیا، تو کیسے کوئی خیالی خدا کو مانے؟ ان کی یہ گمراہی ایتھیسٹ کے نظریے کو مزید مضبوط کرتی ہے کہ جب خالق کائنات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو ہم اسے کیوں مانیں؟ بس جھوٹے پیشواؤں نے خالق کائنات کے کلام اور وجود کو اپنی گمراہی سے چھپا دیا۔ کاش کہ یہ میرے رب کریم کی طرف رجوع کرتے تو خالق کائنات انہیں اپنے وجود کی ہدایت سمجھا دیتے۔ میں نے ان کے لیے لفظ شیاطین اپنی طرف سے استعمال نہیں کیا، بلکہ خالق کائنات کا فرمان بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ جس کو اپنا خالق مانتے ہیں اسی کے فرمان پر ہی اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ جھوٹے پیشوا فرمان خدا میں غور نہیں کرتے، بلکہ جو فرمان خدا سنا رہا ہوتا ہے اس پر فتوے لگا کر سڑکوں پر فتنہ فساد کرتے ہیں، اور خود خالق کائنات کے دین کے ٹھیکیدار بن کر سادہ انسانوں کو دین خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ بس ہر فرقہ فتنہ ہے اور فرقہ خالق کائنات کا عذاب ہے۔ اس فرقے کے بارے میں خالق کائنات اور میرے مولا نبی اکرم کا فیصلہ سنیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 159۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ ماجہ حدیث نمبر 3992۔ حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، نبی اکرم نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے 71 جہنمی تھے اور ایک جنتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جماعت۔ یہی حدیث دیگر احادیث کی کتب میں ان حوالوں سے بھی موجود ہے۔ خالق کائنات نے ان کے بارے میں سزا کا اعلان کیا، اب وہ سنیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 65۔
آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تو تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ یہ فرمان خدا آپ نے سن لیا، اب اس فرمان کی وضاحت بزبان میرے مولا نبی اکرم سے سن لیں۔ بخاری حدیث نمبر 7313۔ جب نبی اکرم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تو آن حضرت نے کہا کہ میں تیرے بعظمت و بزرگ منہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے۔ تو اس پر پھر آن حضرت نے کہا کہ میں تیرے مبارک منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم میں بعض کو بعض کا خوف چکھائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں آسان و سہل ہیں۔ یہی حدیث دیگر احادیث کی کتب میں ان حوالوں سے بھی موجود ہے۔ آپ نے فرقہ بندی والوں کے بارے میں عذاب سن لیا، جو کہ یہ ملا کبھی بھی بیان نہیں کرتے، بس لوگوں میں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی نافرمانی پر غور ہی نہیں کرتے۔ بت پرست ہوں یا فرقہ پرست، سب کا یہی حال ہے، بلکہ یہ ابلیس کو خالق کائنات کا نافرمان کہتے ہیں اور خود کو فرما بردار کہتے ہیں۔ تصور میں ابلیس اور انسان کا مکالمہ سنیں۔ انسان نے ابلیس سے کہا تو خالق کائنات کا نافرمان ہے، تو ابلیس نے انسان سے کہا تو نے میری نافرمانی پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس حقیقت پر ذرا غور کر، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا، سورۃ اعراف آیت نمبر 12، حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانے ہیں، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ تو میں نے جواب دیا، سورۃ ہجر آیت نمبر 39۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جیسے کہ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان پر الزام لگائے تو وہ اس الزام کے ثبوت میں جواب دیتا ہے۔ اگر میں نے خالق کائنات کی نافرمانی کی ہے تو جب میں نے کہا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو خالق کائنات نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا، بلکہ خالق کائنات نے فرمایا، سورۃ سواد آیت نمبر 87، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے۔ بس جب میں نے خالق کائنات کا فرمان سنا کہ خالق کائنات میرے اس عمل سے انسان کو نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ جو میرا حکم نہیں مانے گا اسے میں اپنی بارگاہ سے نکال دوں گا، یعنی میرا عمل انسان کے لیے نصیحت ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو یہ نصیحت سمجھ نہ آئی اور مجھ پر نافرمانی کا الزام لگا دیتے ہو۔ بس تمہارا اور میرا موازنہ یہ ہے کہ تم نے دنیا کی خواہشوں کے لیے خالق کائنات کا قانون توڑا، اور میں نے اس کی محبت میں، مجھے اپنے رب سے بہت محبت ہے، میں اس محبت میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہتا، خالق کائنات اور اپنی محبت میں توحید پرست رہنا چاہتا ہوں، چاہے مجھے خالق کائنات کی محبت اور توحید کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اس کی تفصیل آپ کلپ ابلیس نے اپنی گمراہی کا ذمہ دار خالق کائنات کو ٹھہرایا میں دیکھ لیں گے۔ آپ ابلیس اور انسان کا مکالمہ میری اس فکر سے سن لیں کہ ابلیس خدا کا کتنا نافرمان تھا اور انسان خدا کا کتنا فرما بردار ہے۔ انسان نے ابلیس سے کہا، تو خدا کی نافرمانی کر کے آیا ہے۔ ابلیس نے کہا، میں نے جان کے بدلے اپنی توحید کو بچایا ہے۔ اے انسان، تو میری فکر نہ کر، اپنی نافرمانی پر غور کر۔ تو نے کہیں فرقہ بندی، کہیں بت کے آگے سر جھکایا ہے۔ کاش اس فکر پر غور کرتے اور خالق کائنات سے معافی مانگتے۔ جھوٹے پیشواؤں کا ایک اور وتیرہ ہے کہ سابقہ امتوں پر جو عذاب آئے وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بیان کرتے ہیں کہ قوم نوح پر خالق کائنات کا عذاب آیا اور قوم نوح جہنم میں جائے گی، قوم عاد
پر عذاب آیا، قوم عاد جہنم میں جائے گی۔ قوم سمود پر عذاب آیا، قوم سمود جہنم میں جائے گی۔ قوم لوط پر عذاب آیا، قوم لوط جہنم میں جائے گی۔ قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم شعیب جہنم میں جائے گی۔ بس جب سابقہ نبیوں کی امتوں پر عذاب کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان 100% پختہ ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ اپنے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کا خالق کائنات اور اس کے رسول پر یعنی قرآن مجید اور حدیث پر 1% بھی ایمان نہیں رہتا۔ ہر فرقہ خود کو جنتی جنتی کہتا ہے، بلکہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ ہر انسان دنیا میں ہی فرقہ واریت میں رہ کر خالق کائنات کا عذاب حاصل کر کے مر رہا ہے۔ یہ تو ہے ان کے ایمان کا دوہرا معیار جو آپ سن چکے ہیں۔ یہی حال تمام مذاہب والوں کا ہے۔ اب اس فرقہ بندی کو میری مثال سے سمجھیں، شاید انہیں فرقہ واریت یعنی خالق کائنات کا عذاب سمجھ آ جائے اور یہ فرقہ واریت کو چھوڑ کر خالق کائنات سے معافی مانگے۔ جیسے کہ کوئی شخص کسی مسلمان سے کہے کہ بھائی آپ گائے کو حلال کہہ رہے ہیں اور سور کو حرام کہہ رہے ہیں، لیکن میں گائے کو حلال نہیں سمجھتا اور سور کو حرام نہیں سمجھتا۔ آپ بھینس کا گوشت کھا رہے ہیں اور گدھے کو حرام کہتے ہیں، لیکن میں بھینس کو حلال نہیں سمجھتا اور گدھے کو حرام نہیں کہتا۔ ایسے ہی آپ بکرے کو کھا رہے ہیں اور کتے کو حرام کہتے ہیں، میں بکرے کو حلال نہیں کہتا اور کتے کو حرام نہیں کہتا، کیونکہ گائے، بھینس، بکرا، سور، گدھا اور کتا سب میں گوشت ہے تو سب کو کھایا جائے۔ لیکن مسلمان بھائی کہے گا کہ خالق کائنات نے ہمارے مولا نبی اکرم کی معرفت سے ہم پر سور، گدھا اور کتا حرام قرار دیے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کھاتے۔ بس مجھے افسوس ہے آپ لوگوں پر کہ خالق کائنات اور ہادی نے آپ پر سور، گدھا اور کتا حرام کیے۔ وہ تو آپ کو سمجھ آ گیا جنہیں کھانے نہ کھانے سے زمین پر کوئی فساد نہیں ہوتا، اور آپ نے بہت صحیح جواب دیا کہ خالق کائنات اور تمہارے ہادی نے ان کو کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خالق کائنات اور تمہارے ہادی جو ہدایت دیں اس کے خلاف عمل کو آپ حرام سمجھتے ہیں۔ تو جب خالق کائنات اور تمہارے ہادی نے فرقہ بندی کو حرام قرار دیا ہے بلکہ سزا یافتہ قرار دیا ہے تو اس ہدایت کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا فرقہ بندی حرام نہیں ہے؟ بلکہ خالق کائنات اور اس کے رسول نے فرمایا کہ ہمارا فرقہ بندی والوں سے کوئی واسطہ نہیں اور فرقہ فرقہ عذاب ہے۔ پھر بھی آپ خالق کائنات اور اس کے رسول کی ہدایت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ یہ تھے دوسرے آدمی کے سوال جواب جس میں خالق کائنات اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والوں کی حقیقت سامنے آ گئی۔ بس آپ کے جھوٹے پیشواؤں نے فرقہ بندی کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، جس سے اولاد آدم کو پاگل بنا کر ان سے دو چیزیں وصول کرتے ہیں، ایک پیسہ اور دوسرا ان کی طاقت۔ پیسہ اپنی عیاشیوں کے لیے خرچ کرتے ہیں اور طاقت اپنے خلاف بولنے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی سناتن دھرم جو ایک ایشور کی عبادت کی ہدایت دیتا ہے، لیکن جھوٹے پیشواؤں نے اسے بت پرستی میں تقسیم کر دیا اور یہ سب سزا یافتہ بن گئے۔ حالانکہ ایشور نے شری کرشن جی کی معرفت سے اولاد آدم سے فرمایا، شریمد بھگوت گیتا ادھیائے 18 شلوک 66، سب دھرموں کو چھوڑ کر میری شرن میں آ جاؤ، میں تمہیں سب پاپوں سے مکت کر دوں گا، ڈرو مت۔ اس فرمان سے ثابت ہوا کہ اس دور میں بہت سے دھرم موجود تھے، اس لیے شری کرشن جی نے فرمایا سب دھرموں کو چھوڑ دو۔ لیکن جھوٹے پیشواؤں نے اولاد آدم سے کبھی یہ بیان ہی نہیں کیا، اسی لیے خالق کائنات نے حضرت موسیٰ کے دور میں جہاں جہاں بت پرستی تھی انہیں سزا دی اور انہیں ہلاک کر دیا، جو آج بھی کتاب مقدس توریت میں موجود ہے۔ یہ فرمان خدا سن لیں، کتاب مقدس توریت قضات
बाब 10 आयात नंबर 6-7। और बनी इसराइल खुदावन के हजूर फिर बदी करने और बालीम और इस्तारात और आराम के देवताओं और सैदा के देवताओं और मुआब के देवताओं और बनी अमून के देवताओं और फलिस्तियों के देवताओं की परस्तिश करने लगे और खुदावन को छोड़ दिया और उसकी परस्तिश ना की। तब खुदावन का कहर इसराइल पर भड़का और उसने उनको फलिस्तियों के हाथ और बनी अमून के हाथ बेच डाला। हजरत मूसा के मानने वालों ने बुत परस्ती तो तर्क कर दी, लेकिन वक्त के साथ साथ फिरका बंदी अपना ली। यही भिक्षुओं का हाल है। अब जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, इनके बारे में सुने। यीशु मसीह ने इनके मुतल्लिक ये फरमाया कि तुम बदकार हो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। किताबे मुकद्दस अंजील मत्ती बाब 7 आयात नंबर 21-23। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, इनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं इनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। और मुसलमानों के फिरकों के बारे में आप सुन चुके हैं कि ये भी सजा याफ्ता हैं। सब सजा याफ्ता होने के बाद इनाम याफ्ता होने का दावा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी ईश्वर के बरगजीदा हादी हैं, लेकिन हिंदुओं ने इन्हें ईश्वर कहना शुरू कर दिया। इसकी वजाहत आप क्लिप, किसी ने अपने हादी को खुदा माना, किसी ने खुदा का बेटा माना, में देख लेंगे। बस इनका खालिक कायनात और उसके हादियों से कोई वास्ता नहीं। इनको खालिक कायनात और उसके हादियों ने सजा याफ्ता करार दिया है और सजा उनको दी जाती है जो कुफर पर हो। खालिक कायनात ने जो फरमाया कि मैं ईमान वालों का कारसाज हूँ और जो मेरी तरफ रुजू करेगा मैं उसकी रहनुमाई करूँगा। अगर इंसान खालिक कायनात की तरफ रुजू करता तो जिस बुत परस्ती और फिरका बंदी को खालिक कायनात अजाब करार दे रहे हैं, तो खालिक कायनात इंसान को कैसे कह सकते हैं कि उसी में रहो? बस इंसान ने खालिक कायनात के फरमान पर कभी गौर ही नहीं किया। फरमाने खुदा सुने। सूरत अल इमरान आयत नंबर 118। हमने तुम्हारे लिए आयतें बयान कर दी, अगर अक्लमंद हो तो गौर करो। मैंने इल्म की हकीकत आपके सामने बयान कर दी कि ना तो किसी शख्स के पास अपने हादी का दिया हुआ इल्म है और ना ही खालिक कायनात से इल्म ले सके। यूं इंसान जाहिल होकर आलिम होने का दावा कर रहा है। मुझे इल्म है कि हर शख्स ने दुनिया में सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी। ये सैकड़ों किताबों का अहवाल सुना होगा कि फला किताब में ये है और फला किताब में ये है। बस ये बात याद रहे कि मैंने इल्म की जो 4 इकसाम बयान की हैं, ये किसी मजहब या मसलक से ताल्लुक रखने वाले शोला बयान खतीबों की बात नहीं है, बल्कि खालिक कायनात का अता किया हुआ इल्म है जो मैंने खालिक कायनात और उसके हादियों के फरमानों से बयान किया है। और झूठे पेशवाओं के पास अपने मफरूजे हैं जिसकी हिदायत लोगों को भी दे रहे हैं। इन गुमराहों के पास जब कोई वजाहत नहीं होती तो हकीकत बताने वालों के मुतल्लिक फितना फसाद करते हैं। इनको चाहिए कि फरमाने खुदा में गौर व फिक्र करें ताकि फलाह पाएं। जबकि मैं बता दूं कि मेरे मुतल्लिक कोई कयास हराया करे तो मैं अपने हादियों के मुकद्दस कदमों की खाक हूँ। बस आप मेरे एक एक लफ्ज पर गौर व फिक्र करें। बुत परस्ती और फिरका बंदी आ गई है सबको रास, सब के सब कहते हैं ये हकीकत है सिर्फ मेरे पास। कुछ झूठे पेशवाओं ने और कुछ झूठे दरवेशों ने कर दिया है सब गुमराहों ने इंसानों का सत्यानाश। आखिर में मैं खालिक कायनात से दुआ गो हूँ कि जो तेरी हिदायत से दूर हैं उनको अपनी हिदायत के करीब कर, और जो तेरी हिदायत को समझने की कोशिश करना चाहते हैं उनको इल्म दे
ہدایت دے، دانائی دے، آمین۔ اب آپ میری ویڈیو کے چند پوائنٹس سن لیں تاکہ آپ کو کم لفظوں میں پوری بات سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، ہر ہادی کی ہدایت میں فرمان خدا ہے کہ میں خود اولاد آدم کو ہدایت دوں گا۔ نمبر 2، میرا حکم نام ماننے والوں کو ہدایت دینے والے شیاطین ہیں۔ نمبر 3، گمراہ پیشواؤں نے اولاد آدم کو بت پرستی اور فرقہ بندی میں تقسیم کر دیا جو کہ خالق کائنات کا عذاب ہے۔ نمبر 4، بت پرستوں نے خالق کائنات کے بت بنا لیے جو سراسر گمراہی ہے، اور فرقہ پرستوں نے خالق کائنات کو نور اور بے مثال کہہ دیا۔ نمبر 5، خالق کائنات کو بے مثال بنا دیا اور کہنے لگے کہ خالق کائنات نور ہے، اور خالق کائنات نے نور کہنے والوں کو کافر کہا، جس کی وضاحت آپ کلپ خدا کو بے مثال کہنے والے گمراہ ہیں، اور گمراہ ہیں جو خالق کائنات کو نور کہتے ہیں میں دیکھ لیں گے۔ میں ایک بات بیان کر دوں کہ آپ نے میری جتنی باتیں سنی وہ فرمان خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے ہادیوں کے فرمانوں سے باہر نہیں تھی۔ میرا اگلا ویلاگ ہے، خالق کائنات کا علم حاصل کرو اور زندہ رہو۔ اس ویلاگ میں نے جو بیان کیا وہ اولاد آدم کے لیے ایک انہونی بات ہے، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے خالق کائنات کا دین چند لوگوں کے سوا اولاد آدم نے اپنایا ہی نہیں، تو بات تو نہیں لگے گی اور ذہن ہرگز نہیں مانے گا۔ پھر آخر اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ وہ کیسے علم دے گا؟ تو وہ صرف اور صرف ہر ہادی کی ہدایت پر عمل کرنے سے ہوگا۔ بس ہر ہادی کا عمل بھی ہر الہامی کتاب سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ انتظار کریں اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگیں، اور بت پرستی، فرقہ بندی کو چھوڑ کر اس بات پر ایمان رکھیں کہ خالق کائنات آپ کو خود ہدایت دیں گے۔ آخر میں سب اولاد آدم کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ خدا حافظ۔ میرا ہر ویلاگ انگلش اور اردو دونوں میں ہوتا ہے۔ تم شوق سے اس حقیقت پر کمنٹس کرنا، مگر لفظ لکھتے ہوئے خوف خدا سے ڈرنا۔